ایک باپ وہ ہے جو تمہارے آخر تک کا مستقبل دیکھتا ہے. باپ کی یاد آئے گی جب تم جنازہ اٹھاؤ گے. یہ ماں جو تمہارے آنکھوں میں چبھتی ہے، جس دن یہ چلی گئی اور قبرستان جا کر سو گئی، پوری دنیا تم لا کر جمع کرو، وہ ایک ماں کی شکل بھی نہیں لا سکو گی، اس کی مثل بھی نہیں لا سکو. مجھے اندازہ ہے دبئی میں میں نے دیکھا ہے، بہت بڑے گھر پہ نوجوان ایک حسینہ کو لے کر کے آیا اور اپنی ماں کے خلاف. ماں نہیں چاہتی تھی، اکثر یہ جھگڑے لپڑے شادیوں کے ٹائم پہ بھی ہوتے ہیں. اس کی پسند تھی. میں نے خود ہی کہا کیوں اس کی پسند میں آڑے آتی ہو، آپ کی عمر ہو گئی، بیٹھو اللہ اللہ کرو، اس کو چھوڑو شادی کرنے میں. شادی کر لیا، شادی کیا، پھر گھر میں ہی رکھا. بہت سارے معاملات ہوئے. 1 سال کے بعد میں گیا ہوں تو دیکھا لڑکے کو کچھ زخم ہو گئے، پائلس کی بیماری ہوئی، بواسیر، اور تکلیف میں اتنا روتا تھا، چلاتا تھا، اور حالت ایسی کہ اس کی بیوی ناک پکڑ کر کے گھر سے باہر بھاگ گئی شوہر سے. ایسے حالت میں جب اس کے مخصوص اعضاء میں تکلیف ہو، وہی اس کی بوڑھی ماں آتی تھی، اس کی ساری غلاظت صاف کرتی تھی. بیٹے کی عمر 30-35 سال کے قریب ہے، وہی ماں آتی، اسے مرہم لگائے، ساری چیزیں لگائے. دنیا میں وہ ایک ذات ایسی ہے جو ہماری غلاظت کو بھی اپنی ڈیوٹی سمجھ کے نکالتی ہے. کبھی اس نے تمہاری غلاظت کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرا بچہ پخانہ کیا ہے، اب مجھے یہ چھونا نہیں چاہیے. دوسرے کسی کو لا کر کے دکھاؤ جو تمہاری غلاظتوں کو نکالتا ہو، لا کے دکھا دو. میرے عزیزو، دنیا میں اس رشتے سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ جب بچے اپنے ماں باپ کی نہیں سن کر کے بھاگتے ہیں ادھر ادھر، اور وہ بھی چند اوباشوں کی وجہ سے، چند بدماش لوگوں کی صحبت کی وجہ سے. دوست اچھے لگنے لگتے ہیں اور ماں باپ برے لگنے لگ جاتے ہیں. میں ان بچوں سے بارہا یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے بچوں، تم کو بہت بڑی نعمت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں آمین. صحابہ نے کہا کس بات پر آپ نے آمین کہا؟ حضور نے کہا جبرائیل آئے تھے، یہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی. میں نے آمین کہا. ایسا شخص ہلاک و برباد ہی ہونا چاہیے. سنو، جبرائیل نے دعا کی اور سید الانبیاء نے آمین کہا، اور اللہ نے ایسی دعا کو کبھی رد نہیں کرنا ہے. اللہ رب العزت ایسی دعا کو رد نہیں کرے گا. تو وہ بچے اپنا مستقبل خود دیکھیں جن کے لیے حضور نے ہلاکت کی دعا کی ہے. وہ جوان اپنی مستقبل کو دیکھیں جن کو اللہ کے حبیب نے بربادی کی دعا پر آمین کہا ہو. میرے عزیزو، یہاں پر یتیم جو ہے ان کے تو ماں بھی نہیں ہے، کچھ تو ایسے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے باپ بھی نہیں ہیں. ان کو آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کیسی زندگی ہے. میں بہت ساری جگہوں پر گیا ہوں، دوسرے علاقوں میں بھی جہاں یتیموں کی پرورش ہوتی ہے. سچ بتاؤں دل روتا ہے اور بار بار یہ احساس ہوتا ہے شدت کا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اتنی عمر تک تو ہمارے ماں باپ دکھائے، ان کی خدمت کا تو ہمیں موقع دیا، لیکن ان بچوں کا کیا؟ کچھ بچے ایسے ہیں جو گود سے ہی اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا، باپ کو بھی نہیں دیکھا، کوئی کسی اور کے حوالے ہیں. کتنے غیرت کی بات نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے ان نوجوانوں کو. ماں روزانہ رات میں آنچل پھیلائے دعا کرتی رہتی، مولا میرا بیٹا سلامت واپس آ جائے، سلامت واپس آ جائے. اور اس ماں کی اس دعا کو یہ لوگ نخرے سمجھتے ہیں، اس کو غلط سمجھتے ہیں. باپ یہاں مسجد میں جھکتا ہے، ذرا جا کر کے پوچھو اے جوانوں، سب سے زیادہ اس باپ کی دعا میں کون رہتا ہے؟ کس کے لیے دعا کرتا ہے وہ؟ ارے وہ اپنی صحت کے لیے کم دعا کرتا ہے، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے گڑ گڑاتا رہتا ہے، مولا سے بار بار مانگتا رہتا ہے. باپ وہی ہے جس نے پوری زندگی اپنے پسینے کی اور خون کی کمائی لا کر تمہارے حلق میں رکھا، جہاں تم بولنے کے قابل ہوئے، چلنے کے قابل ہوئے، اور اس عظیم سائے کو آج لوگ ٹھوکر مارتے ہیں. میرا باپ میرا دشمن ہے، میرا باپ میرے خلاف ہے. کبھی اس کی پوری زندگی بھر کی تو بات دور کی ہے، اس کے ایک پسینے کی بوند کی قیمت بھی نہیں ادا کر سکو گے. کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنا کھا پی کر کے الگ رہ سکتا تھا، تمہاری تربیت کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے. اللہ نے والدین کے دلوں میں بچوں کی محبت ڈالی ہے. اور کتنے تو ایسے ہیں میں نے دیکھا ہے، باپ پوری زندگی محنت کرتے کرتے کاٹ دیا باہر، پوری زندگی کاٹ دیا، اور بچوں کے لیے تربیت کے لیے بھیجتے رہے، پیسہ بھیجتے رہے.
ابھی اس سال حج کے موقع پر ایک صاحب جن کی عمر ابھی 60 سال کے قریب ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، ہڈیاں جواب دے رہی ہیں، اب بھی کما رہے ہیں۔ پوچھا کتنے سال سے ہو؟ کہا تقریباً 32 سال ہو گئے سعودی میں ہوں۔ 32 سال گویا کہ تم نے تو اپنی آدھی عمر یہاں نکال دی۔ ہاں اولاد کے لیے، تاکہ وہ میری طرح مشقت نہ اٹھا سکے، میں اتنا ان کے لیے کر جاؤں کہ میری طرح ان کو محنت نہ کرنا پڑے۔ میں کہا دنیا کا ہر باپ یہی سوچتا ہے، میں نے جو اسٹرگل کیا میرا بچہ ویسا نہ کرے، میرا بچہ اور آرام سے رہے۔ اور یہاں بچوں کو اتنی بدتمیزی ہے کہ وہ اپنے باپ کی سوچ کو مطلبی سمجھتے ہیں۔ تمہیں وہ آرام سے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ساری چیزیں، تو چربی زیادہ آ جاتی ہے۔ اللہ ہدایت دے ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو جو اپنے ماں باپ کے لیے آج جہنم بنے ہوئے ہیں۔ آج اپنے ماں باپ کی، کچھ تو ایسے ہیں جہاں ماں اور باپ کو انہوں نے موت اور حیات کے بیچ میں چھوڑ دیا ہے، وہ مر بھی نہیں رہے، جی بھی نہیں رہے، ایسا چھوڑ دیا ہے۔ کچھ اولاد ایسی ہیں کہ وہ مر بھی نہیں سکتے اور جی بھی نہیں پا رہے ہیں، ایسی حالت میں کر کے رکھا ہے کچھ اولاد نے اپنی ماں باپ کو۔ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں وہ مبتلا ہو، اور دنیا میں بھی اللہ ان کی اولاد کے ذریعے سے انہیں دکھائے گا، ان کی اولاد کے ذریعے سے اس سے زیادہ سخت ترین چیزیں دکھائے گا۔ ایک آخری بات سن لو، اگر دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی ہیں، تمہاری ماں اور تمہارے باپ جس حالت کے بھی ہوں، جیسے عمل کے بھی ہوں، ایک بار ان کے قدم چھو کر اللہ سے مانگ لینا، دیکھنا اگر اللہ نے دعا قبول نہ کی تو پھر بتاؤ۔ کیونکہ بخاری شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 نوجوانوں کا وہ واقعہ کہ وہ لوگ سفر پہ تھے تو اچانک پہاڑ کی ایک چٹان آ کر گر گئی، بند ہو گئے، وہ لوگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور پہاڑ کی چٹان کو ہٹا کیسے سکتے تھے، پھنس گئے تھے اس میں۔ ہر ایک نے ایک دعا کی تھی، ایک ہی دعا میں بتا رہا ہوں بس۔ ایک نوجوان نے سجدے میں گر کر کہا، مولا میری بوڑھی ماں تھی اور میں گھر پر رات کو لوٹتا تھا کما کر کے، تو میں جب تک اپنی ماں کو کھلاتا نہیں تھا خود نہیں کھاتا تھا، میرے انتظار میں رہتی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں آیا، تاخیر ہو گئی، میری ماں سو گئی، میں خود ہی پکاتا تھا، روٹیاں چور کر ماں کو کھلاتا تھا۔ بچے میرے بھوکے تھے، سارے بچے کہنے لگے ابا کھانا لے لو، کھانا لے لو۔ میں نے کہا اماں نہیں کھائی ہے، ہم میں سے کوئی نہیں کھائے گا، اور کھانا لے کر کے ماں کے سرانے پر کھڑا رہا۔ صبح ہو گئی، ماں نہیں اٹھی، اور کسی بچے کو کھانا بھی نہیں ملا، نہ وہ خود کھایا۔ وہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال، میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو نے ماں اور باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، اگر یہ نیکی تجھے پسند آئی ہو اس نیکی کے وسیلے سے یہ چٹان کو ہٹا دے۔ فوراً دعا قبول ہوئی، چٹان ہٹ گئی، فوراً دعا قبول ہوئی، تیزی سے دعا قبول ہوئی اور چٹان ہٹی۔ میرے عزیزوں، کیا آج مصیبتوں کی چٹانیں ہم پر نہیں پڑی ہوئی؟ کیا آج مصائب کی چٹانیں ہمارے اوپر نہیں آئی ہیں؟ طرح طرح کی مشکلات کی چٹانیں ہیں، ان چٹانوں کو ہٹانا ہو تو ایسی کوئی تمہارے جھولی میں نیکی ہونی چاہیے جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہو۔ پھر دیکھو یہ مصیبتوں کے پہاڑ ہٹ۔ میں نے شاید اسے قبل بھی کہا ہو اپنی تقریروں میں، پھر میں آج دہراتا ہوں۔ ایک نوجوان ہے، آج بھی میں بچوں سے کہتا ہوں وقت کو غنیمت جانو میرے عزیز بچوں، جو اللہ نے تمہیں ماں باپ کی دولت سے نوازا ہے یہ دوبارہ نہیں ملتے۔ ایک بار ان کا جنازہ نکل جاتا ہے تو دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر دوبارہ باپ کی جیسی کوئی چھت بھی نہیں ملتی اور ماں کے جیسا کوئی سایہ بھی نہیں ملتا۔ یہ یاد رکھنا ہمیشہ۔ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا تھا، وہ بڑا عیاش طبیعت کا تھا، ماں بیوہ ہے، بہت پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بچہ صرف 4 سال کا تھا یا چھوٹا سا تھا۔ جب سے وہ گھروں کے کام کر کر کے اپنے بچے کو پالتی تھی، جوان ہوا تو اوباشوں کی صحبت میں لگ گیا، بدماشوں کی صحبت میں آ گیا۔ ماں کو اب اس سے بڑا دھچکا اور کیا لگے۔ ایک دن آئی تھی میرے پاس روتے ہوئے، کہا غضب ہو گیا، زندگی نے پہلے ہی میرے سے شوہر کی جدائی، اور میں نے ایسے ایام کاٹے کہ لوگوں کے جھوٹے برتن دھوئے، اس امید پر کہ ایک بیٹا ہے جوانی میں، یہ جب پہنچے گا تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ لیکن مفتی صاحب ایسا ہو گیا کہ میرا بیٹا بدماشوں کی صحبت میں چلا گیا، اب میرا وہ آخری سہارا بھی ختم ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ وہ غم کے مارے اتنا روئی تھی۔ میں جب بھی آج یاد کرتا ہوں اس خاتون کو تو مجھے تنہائی میں رونا آتا ہے۔ میں جتنی کوشش ہو سکی، میں کوئی بہت بڑا
मुअस्सिर आदमी नहीं हूं, एक छोटा तालिब इल्म। सोचा कि उस नौजवान बच्चे को बुलाऊं, उसके साथ मैंने थोड़ा वक्त गुजारा, उसे समझाया तेरी माँ की कदर और कीमत क्या है। वो एक बेवा है, एक बेवा है, वो 4 औरतों के साथ बैठने में शर्म करती है। क्या तू अपनी माँ के साथ वक्त नहीं बिताता? दुनिया में तेरे दोस्त होंगे, तुझे दोस्त छोड़ करके जाएं तो तुझे कितनी तकलीफ होती है। तू सोच अपनी माँ को, उसके तो कोई दोस्त नहीं और उसका बेटा भी उसको रात अकेला छोड़कर जाता है। वो रोया मेरे पास, कहा कि हजरत मैं वादा करता हूं अपनी माँ के लिए मैं काम करूंगा। मैंने समझाया, दूसरे दिन कहा मैं नौकरी के लिए तलाश में चलता हूं। मुझे वो बात आज भी याद है, तकरीबन 6-7 साल हो गए हों। वो नौजवान है अभी भी, वो सुनता भी होगा। उसने कहा अम्मा से मैं कहता हूं मैं नौकरी करता हूं। माँ उस दिन बड़ी खुश हुई, कहा हजरत आपने मेरे बच्चे को सीधे रास्ते पर लाने में बड़ी मेरी मदद की है। बस जिंदगी की एक ही ख्वाहिश रह गई है कि मैं अपने बेटे की कमाई खा लूं। मेरा बेटा कमा करके लाया हो, मैं वो खा लूं। जिंदगी भर लोगों के जूठे बर्तन धो धो करके बच्चे को पाला है, एक बार मेरा बेटा खिलाए मुझे। वो इस आस में रही। वो बेंगलुरु या कहीं किसी इलाके में नौकरी पर गया, महीना गुजरा था, तनख्वाह आई उसकी। उसने कहा तनख्वाह संभाल कर, पहली तनख्वाह मैं अपनी माँ को लेके जाता। वो पूरा अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी लेकर के गांव पहुंचा था। उसे पता ही नहीं था उसके घर के पास भीड़ जमा हुई थी। जब उसने देखा तो लोगों ने कहा कि तेरी माँ का रात में इंतकाल हो चुका। उसने वो पैसों का लिफाफा अपनी माँ के कदमों में रखा। आज तक जब कभी वो मिलता है तो फूट कर रोता है, कहता है मेरी माँ इसी आस में दुनिया से चली गई कि बेटे की एक कमाई खा लूं। लेकिन मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन है इस दुनिया में, जो माँ के कमाए हुए जूठे बर्तन को धोए हुए कमाई तो खा लिया, अपने हाथों का एक लुकमा में अपनी बेवा माँ को खिला नहीं सका। ऐ नौजवान हो, क्या इसी का नाम जिंदगी है? क्या इसी का नाम ईमान है? तुम्हारे अखलाक तो वो होने चाहिए कि तुम बाहर जाओ तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे अखलाक पर फख्र करें। तुम्हारी एक एक कमाई के लिए वो आज भी इंतजार में। एक बात याद रखना, माँ बाप लालची नहीं है तुम्हारे, लेकिन सिर्फ उनकी ख्वाहिश ये होती है कि बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जब मुर्गी अपने चूजों को खुद खाते हुए देखती है तो खुश हो जाती है। पहले चोंच से दाने तोड़ तोड़ के खिलाती रहती है, लेकिन जब बच्चे खाने के लायक हो जाते हैं तो खुश होती है। क्या तुम्हारे माँ बाप को इतनी भी खुशी नहीं देना चाहते हो आज? और आपको पता है कुरान पाक में रब ताला ने ये फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, वालिदैन के बारे में। बच्चों को क्या कहा गया? उनको उफ तक ना कहो। लेकिन जुबान जब खुलती है ना माँ बाप के खिलाफ, नौजवानों को हमने देखा है गाली गलोच करते हुए और इतनी बुरी बातें कहते हुए, माज़अल्लाह। अजीज़ान गिराम वक़ार, हुजूर ने तो ये फरमाया, जिसने पलट करके अपने माँ और बाप को सख्त लहजे में बात किया या उनकी नाफरमानी की, हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता है कि उसके घर को आग लगा दूं, आग लगा दूं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें, तुम्हारे लहजे की सख्तियां किसी को जख्मी कर दें तो आखिरत खराब हो जाएगी, आखिरत खराब हो जाएगी। हजरत अलकमा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर के सहाबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, आखिरी वक्त आ गया था लेकिन जुबान नहीं खुलती थी। उन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश लाई गई कि आपके वो साथी हैं, इंतकाल कर रहे हैं, लेकिन जुबान पर कलमा भी नहीं आता। हुजूर तशरीफ लाए, देखा, पूछा घर में इनके कौन कौन है? कहा बीवी है और माँ है। माँ को बुलाया और कहा अलकमा के बारे में क्या कहती हो, कैसा था? कहा बहुत अच्छा, परहेजगार, इबादत गुजार, सारी नेकोकारियां इसके अंदर हैं। तो फिर हुजूर ने पूछा अच्छा ये बहुत नेक था, तुम भी इससे राजी हो कि नहीं हो? माँ ने कहा मैं नहीं राजी हूं, मैं राजी नहीं हूं। कहा क्यों, वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरा अकलौता बेटा, मेरा तन्हा बेटा था, बड़ी मोहब्बतों के साथ इसको पाला था, और जब मैंने इसकी शादी की, अपनी बीवी को लाया, और जब बीवी घर पर आ गई तो मेरी बात को हल्के में लेता, अपनी बीवी की बात को फौकियत देता, तरजीह देता। और उस वक्त गालिबन ये बातें थी कि जुबान से कोई कलमा उनके निकला होगा जो बीवी की हिमायत में थी, माँ को तकलीफ पहुंच गई। कहा मेरा दिल गवारा नहीं करता, मैं इससे राजी नहीं हूं, बाकी वो बहुत नेक बंदा है, बहुत अच्छा है। हुजूर ने फरमाया
دیکھو زندگی کے آخری پڑاؤ پر آ چکا ہے, روح نکلنے کو ہے, معاف کر دو. وہ بھی صحابیہ تھی, انہوں نے کہا آقا آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو پھر ماننا ہے. حضور نے فرمایا نہیں حکم نہیں مشورہ ہے. کہا مشورہ ہے تو پھر دل نہیں چاہتا, دل نہیں چاہتا. حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ لکڑیاں جمع کرو, آگ لگاؤ اور انہیں اٹھاؤ آگ میں ڈال دو. آگ دہکائی گئی تو ماں کی ظاہر سی بات ہے ممتا بے چین ہو گئی. کہا ان کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے؟ کہا ہاں, اس سے بہتر ہے کہ وہاں جلے گا یہاں جلے. وہ ماں کہتی آقا آپ گواہ ہو جائیں میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. ادھر معاف کیا, ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا. میرے عزیزو یہ بتانا مقصود اس لیے ہے کہ زبان سے دیے ہوئے زخم خواہ والدین کو ہو, یہ معمولی نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آخری وقت تمہاری زبان بند ہو جائے اور کلمہ طیبہ بھی نہ جاری ہو, زبان کھلنے بھی نہ لگے, یہ حالات آ جائیں گے. اس لیے اپنی زبان کا کنٹرول برقرار رکھو. کس سے کیا کہنا ہے, ابھی میں اس کا دوسرا پارٹ بھی بتاتا ہوں زبان کے استعمال کا. یہ نرمی لہجے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے, لیکن کچھ جگہوں پر سختی کی اجازت ہے, لیکن وہ مقامات الگ ہیں. نرم لہجہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے. ایک بات بڑی بغداد مقدسہ میں نے ایک ولی پاک کی زیارت کی, ان کے آستانے پر بھی میں ابھی بیان کیا تھا. حضرت بہلول دانا مجذوب بزرگ تھے اور بغداد کی گلیوں میں کہیں پر بھی بیٹھ جاتے تھے, اور جو جانکار تھے وہ سمجھتے تھے اللہ والا بندہ ہے. مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی یاد الہی میں عقل فنا ہو گئی, ختم ہو گئی, اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے. اس کے اوپر شریعت کا قلم نہیں. ظاہر سی بات ہے شریعت کے سارے احکام اس پر ہیں جس کی عقل سلامت ہے. عاقل ہو بالغ ہو تو نماز فرض ہے نا, عقل ہی نہیں ہے تو وہ مجذوب ان اولیاء کو کہتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں حدیث میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی, اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. وہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے. بغداد کا ایک مشہور تاجر تھا, لیکن خستہ حال تھا, بہت نقصان اٹھا چکا تھا, خسارے میں چل رہا تھا, بزنس پورا لاس میں, اور وہ پریشان حال بہلول دانا کے پاس آیا, گڑ گڑایا, کہا کہ حضور مجھے بچا لیں, رحم کر لیں, میں تاجر ہوں, لٹ گیا ہوں, لاس میں ہوں, کچھ آپ فرما دیں, میں کیسے اس بھور سے نکلوں. بہلول دانا نے دیکھا, کہا ٹھیک ہے کچھ پیسے بچے ہیں؟ کہا ہاں ہے, وہ بس اتنا سرمایہ ہے کہ مال لیتا ہوں پھر بیچ دیتا ہوں, نفع نہیں ہوتا. بہلول دانا نے کہا ایک کام کر, کالا کپڑا جتنا ملتا ہے سب خرید لے, پورے شہر سے کالا کپڑا جہاں جہاں مل جائے سب لے کر سٹاک کر لے. کہا جی حضور آپ نے جیسا فرمایا. گیا, جتنا سرمایہ تھا سب لگا دیا, کالا کپڑا خرید کر ایک جگہ سٹاک کر دیا. اللہ والے کا حکم تھا, لیکن ہوا یہ کہ بغداد کا معمول تھا, 8 دن گزرے نہیں تھے کہ وہاں وقت کے حاکم کا انتقال ہوا. اور جب حاکم کا انتقال ہوتا تو شہر کے جتنے بڑے لوگ ہوتے, رئیس لوگ, وہ اس کے سوگ میں اس کے غم میں کالا کپڑا پہنتے تھے, اور کالا کپڑا سوائے اس تاجر کے کسی کے پاس نہیں تھا. اور سارے بڑے لوگ پیسوں سے اس کے پاس کالا کپڑا خریدنے آئے. یہ منہ بولے قیمت پر, جیسے تیسے جتنی قیمت پر بولے سب خرید کر لے جاتے, اور پل بھر میں ایک دن کے اندر وہ بہت بڑا کروڑ پتی بن گئے, بہت مال آ گیا. یہ بات یاد رکھیں, اللہ مال دیتا ہے, اس کے بعد پھر آزمائش بھی ہوتی. مال اتنا آ گیا, اب لے کر کے مستیاں تھیں, چند دن گزرے. ظاہر سی بات ہے مال کو بڑھانے کی تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے, کوئی یہاں پر اینڈ کرنے والا نہیں ہے دنیا میں, چاہے اس کا بزنس اربوں پر بھی پہنچ جائے اسے آگے پہنچنا ہے. چند دن گزرے تھے, 8-10 دن, پھر آیا حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے. ایک جگہ میدان میں یہ مجذوب بزرگ بیٹھے مل گئے. آیا اور کہا او دیوانے بتا اب کیا خریدوں, پیسہ بہت ہے ابھی میرے پاس, بتا دیوانے اب کیا خریدوں. انہوں نے دیکھا, کہا کہ لہجہ تو بدلا ہوا ہے, پیسہ بہت زیادہ تھا. کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اللہ والوں کو ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے کہا مال جتنا ہے تیرے پاس سب لے کر کے خربوز خرید لے, تربوز خرید لے.
جس کو کلنگڑ کہتے ہیں، تربوز پورے خرید لے. اس نے کروڑوں کی جائیداد پورے تربوزوں میں لگا دی، سب تربوز خرید کر سٹاک کر دیا ایک جگہ. اور اس کے گمان میں یہی تھا کہ چند دن گزریں گے، کوئی ایسا ہی حادثہ ہوگا جب تربوز منہ مانگی قیمت پہ لوگ خریدیں گے اور میں بیچوں گا. پورا مال تربوز میں لگایا. 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن گزرے، کوئی حادثہ نہیں. ادھر تو تربوز سڑنے لگ گئے، وہ تو زیادہ دن سٹاک نہیں کیے جا سکتے. سڑن شروع ہو گئی. پھر تھوڑے دنوں کے بعد پورے کے پورے سڑ گئے. کروڑوں کا مال تربوز میں سڑ کے چلا گیا.